بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بود الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. خداوند عالم کا ازل سے اور یہ قانون ہے کہ اس نے جس چیز کو بھی خلق کیا ہے اس مخلوق سے اس نے کوئی تعلق ٹوٹنے نہیں دیا. اس لیے سورہ الحمد میں فاتحہ میں اللہ نے جو آغاز کیا ہے کلام کا وہ ہے الحمد للہ رب العالمین. مخصوص حمد صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کو پروان چڑھانے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، نشو و نما دینے والا ہے. اسی طرح پوری مخلوقات میں اللہ نے جن و انس کو اپنی معرفت کے لیے، عبادات کے لیے، امتحان کے لیے چنا ہوا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہاں یعبدون سے مراد ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا. معرفت کے لیے اصول ہیں کہ اولاً تو معرفت کے لیے آمادہ بھی ہے کہ نہیں انسان، عمل کے لیے آمادہ بھی ہے کہ نہیں. جب تک عمل کے لیے آمادگی نہیں ہوگی تو وہ عامل نہیں بن سکتا. اس لیے اگر آپ دیکھیں آج کے دور میں جو لوگ ہم پہ کہتے ہیں کہ یہ غیب کے قائل ہیں، آج جتنے بھی مسلمان طبقہ ہے کسی بھی مکتب سے ہو تو وہ ہر منصب کو مان رہا ہے بغیر دیکھے. اس لیے جو تقوی ہے وہ ایمان کے درجے کے بعد ہے. قرآن میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا اے انسانوں تقوی اختیار کرو، نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ. وسیلہ بھی تلاش کرنا ہے تو ایمان والوں سے خطاب ہے، لیکن وہ وسیلہ تلاش کرنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے مومن ہو پھر متقی بنو. سچوں کے ساتھ تب ہو جاؤ جب مومن بھی ہو متقی بھی ہو. اگر آیت یوں ہوتی کہ سچوں کے ساتھ ہو کر متقی بنو تو اور بات تھی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے اس درجہ کمال پر ہیں کہ ان کا ساتھ تمہیں میسر ہی نہیں آ سکتا جب تک کہ تقوی تمہارے اندر نہ ہو. ظاہر بات ہے جو امام المتقین ہو اس کا ساتھ کیسے نصیب ہو سکتا ہے جو اب تک اپنے نفس ہی کا تزکیہ نہیں کر سکا. امام زمان، اب دیکھیے یہ پوائزننگ پھیلائی جاتی ہے اور یہ ہٹایا جاتا ہے ہدف سے، کیونکہ دشمن بہت تیز ہے.
وہ بہت چالاک لوگ ہیں، وہ ہدف سے ہٹاتے ہیں۔ زیارت ہو ہی نہیں سکتی امام زمانہ کی، یہ آپ عموماً سنتے ہیں، ممبروں سے بھی سنتے ہیں۔ کیسے زیارت نہیں ہو سکتی بھائی؟ آپ نے کیسے کہہ دیا زیارت نہیں ہو سکتی؟ ان آنکھوں سے بھی ہو سکتی ہے ان کی زیارت، عالم خواب میں بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اپنے کو ایسا بنا لو کہ امام کی زیارت اس آنکھ سے ہو جائے، کچھ کمی رہ جائے گی، ہو سکتا ہے خواب میں بھی ہو جائے۔ پھر امام یہ نہیں دیکھتے یہ غربت ہے کہ امارت ہے، امام پیشہ بھی نہیں دیکھتے، امام لباس بھی نہیں دیکھتے، وہ خود تشریف لے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی قرآنی آیات ہیں، کچھ لوگ اپنی اب دیکھیں ہمیں اسلام بھی وہ چاہیے جو میری پسند کا ہو، مجھے عمل بھی وہ چاہیے جو میری پسند کا ہو، جس میں آسانی ہو، سہل پنا ہو، جس میں تکلیف ہوگی، کیونکہ ائمہ معصومین نے جو معرفت کے ذرائع بتائے ہیں نا، کہ جو معرفت جتنا عرفان بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا تقوی اور زہد منزل کمال پر جائے گا۔ پہلے درجہ عرفان ہے، معرفت ہے۔ دیکھیے آپ کوئی شخص بیٹھا ہو، آپ اسے جانتے ہی نہیں، ایک مرجع تقلید ہے، ایک عالم ہے، لیکن وہ سادہ لباس میں آ گیا، آپ نے اس کو پہچانا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو وہ تعظیم نہیں دیں گے۔ عقل کہتی ہے یہ، فہم کہتا ہے ہمارا یہ، لیکن جو ہی آپ نے دیکھا وہ اس لباس میں ہے تو آپ تعظیم کے لیے جھک گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معرفت ہے کہ یہ کون ہے۔ کسی بھی بیت کو دیکھ کر آپ نہیں جھکتے، بیت اللہ کو دیکھ کے جھک جاتے ہیں، کیونکہ آپ پہچانتے ہیں کہ یہ بیت ہے۔ تو جب تک عرفان نہیں ہوگا، معرفت نہیں ہوگی، یہ جو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں، صبح کو اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت قرآن کا دل نہیں چاہتا، روزے دار چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ نہیں رکھنا، یہ بے چینی، یہ جو کیفیت انسان کی ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم جسم کی بیماری پر متوجہ ہوتے ہیں۔ چبھن ہو جائے تو ڈاکٹر یاد آئے گا ہمیں، فوراً چلے جائیں گے، رات کا 2 بج رہا ہو، 3 بج رہا ہو، جانا بھی چاہیے، واجب ہے، جائیے، فوراً جائیے، واجب ہے، کیونکہ اللہ کو انسان کی جان بہت پیاری ہے، اس لیے اس نے مرض میں روزے کے لیے حکم دے دیا۔ اللہ کو انسان بہت پیارا ہے، اس لیے اس نے سفر میں روزہ کا قضا کر لو۔ نماز کو اگر 10 دن کا سے کم سفر ہے تو تم شرعی جو تقاضے ہیں اگر وہ پورے نہیں ہیں تو پھر تم 4 کو 2 کر لو۔ ہے کوئی ایسا رب، ہے ایسا کوئی مالک جو سب کچھ دے کر بھی پھر کہہ رہا ہے انسان میں تیری آسانی چاہتا ہوں؟ اب تو اس چیز کو سمجھے ہی نہ کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ نماز کے ذریعے ہی معرفت کے ذرائع کھل جاتے ہیں، روزے کے ذریعے ہی معرفت کے ذرائع کھل جاتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ ایک لمبی چوڑی روایت ہے، کوشش کروں گا اس کو مختصر اختصار کے ساتھ پیش کروں۔ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت بقیت اللہ کے بارے میں، آخری زمانہ آپ دیکھ رہی ہیں اب کیا حالات ہیں ہمارے، تو اگر آپ دیکھیں تو ائمہ معصومین قیامت کی صبح تک منظر دیکھ رہے تھے، رسول اعظم تمام مناظر دیکھ رہے تھے، مولا متقیان تمام مناظر دیکھ رہے تھے۔ ہماری چشم ظاہری چیز کو دیکھتی ہے، معصوم کی چشم باطن کو دیکھ لیتی ہے۔ حج پہ ابو بصیر بھی ہیں، چھٹے لال ولایت بھی ہیں،
وہ کہتا ہے مولا اس سال تو حاجی بہت ہے. آپ نے فرمایا حاجی کم ہے، شور زیادہ ہے. آپ نے ہاتھ پھیرا اس کی طرف تو اس نے دیکھا کہ وہاں درندے ہیں جو طواف کر رہے ہیں. یعنی شکل انسان کی ہے اور اندر سے وہ تمام حیوانیت رکھتا ہے. حیوان مانا درندگی رکھتا ہے. تو صرف طواف کافی نہیں ہے جب تک عرفان نہیں ہے کہ میں یہ طواف کیوں کر رہا ہوں، حج واجب کیوں ہوا ہے. روزہ میں نے رکھ لیا لیکن اس پہ غور نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری بھوک پیاس میں نے اس لیے رکھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو بقا کا سفر کرے، میں چاہتا ہوں کہ تو جنت کا سفر کرے، تیری پرواز رکنے نہ پائے. رب تو یہ چاہتا ہے ہم سے، امام یہ چاہتے ہیں، نبی یہ چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی اس کا یہ ہے کہ وہ جبر نہیں کرتا. جبر سے وہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھو، جبر سے نہیں کہہ رہا کہ مجھے اللہ مانو. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے لے کر امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام تک زمانہ دیکھا ہے. اتنا عظیم صحابی ہے، کربلا کا سب سے پہلا زائر بھی ہے. مولا متقیان نماز فجر کے لیے تیار ہو کر محراب کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جابر گئے. مولا رک جائیے، میں نے ایک پوچھنا ہے آپ سے، تعبیر پوچھنی ہے خواب کی. آج میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ البم جو بنتی ہیں تصاویر کی، اس میں تصویریں یا نظارے منظر جو ہے وہ ایک ترتیب سے باقاعدہ نہیں ہوتے. ابھی تصویر کچھ ہے، آپ نے ورق پلٹا تو کچھ اور ہے، تیسرا پلٹا تو کچھ اور ہے. یہی خواب کی عالم ہے حضرت جابر کی. بڑا عجیب خواب ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مجمع ہے، بازار ہے، اس میں ایک شخص، جس طرح آج سونے کا ریٹ ہے نا، چاندی کو تو خیر کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہیرے ہیں، جواہرات، سونا. اس دور میں سونے چاندی کی کوئی قیمت نہیں تھی جو زربفت لباس کی تھی، خالصاً ریشمی لباس، جس کی تجارت حضرت خدیجہ الکبریٰ کیا کرتی تھیں. ہر اونٹ پر آپ کے تھان یہ ہوتے تھے. آپ کا خیمہ بھی پورا ریشمی تھا. اس میں جو تنابیں تھیں وہ بھی ریشمی تاروں سے بنی گئی تھیں، اور اس کی جو کیل تھی جہاں وہ باندھی گئی تھی وہ سونے کی تھی. تو زربفت کی قیمت سونے سے بھی زیادہ تھی. جس کے پاس زربفت کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو کہتا بہت امیر ہوں میں. تھان تو بہت بڑی بات ہے نا. بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ اس پہ میرے خیال میں وزن زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر یہ اس کو کوئی چیز بھی بوجھ ڈال دیں گے تو ایسے ہی کام ہوگا اس کا. انسان پہ ڈال دیں تو وہ بھی جھک جائے گا بیچارہ. یہ تو ہمارا بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ نے توازن سے رکھا ہوا. دیکھیے آپ، انسان کی کسی بھی بنائی ہوئی چیز کو آپ نہیں کہہ سکتے یہ پرفیکٹ ہے. جو مرضی اٹھا لیں آپ، کوئی نقص ہو جائے گا اس میں. لیکن اللہ جس کو خلق کر دے اس میں کمال ہی کمال ہے. پورے سر سے لے کے نیچے تک اس نے توازن رکھا ہوا ہے. جو آنکھ رائٹ دکھائے گی وہی لیفٹ دکھائے گی. ناک کے 2 سوراخ ہیں، مشام، وہ تو چھپی ہوئی صلاحیت ہے نا ایک، جس کو ہم شم کہتے ہیں، جس سے خوشبو اور بدبو کا احساس ہو، وہ بھی چھپی ہوئی ہے. اچھا خیر دماغ ادھر ادھر نہ جائے، میں اپنے مقصد پہ رہتا ہوں. سرکار میں نے دیکھا کہ وہ اعلان کر رہا ہے، اور مجھے حیرت یہ ہوئی کہ وہ منادی جو ہے وہ کہہ رہا کہ جو چاہے یہ پورا لباس لے جائے بغیر کسی معاوضے کے، یعنی فری دے رہا ہے وہ. میں بڑا حیران ہوا خواب میں کہ اتنا قیمتی لباس
اور یہ کہہ رہا جو چاہے اس کو آئے اور دکان سے اٹھا کے لے جائے تھان. لیکن مولا اس سے عجیب تر منظر جب میں نے دیکھا تو مجھے حیرت اس پہ ہوئی کہ وہ کہہ رہا ہے فری لے جاؤ، اور لوگ پورا تھان نہیں لے رہے. لوگ اس تھان میں سے کینچی سے ٹکڑے کاٹ رہے ہیں، پیسز کاٹ رہے ہیں. ایک درود بھیج دیا، آجو بیٹا ہو اس سے ٹکڑے کاٹ رہے ہیں. اوپر کاٹ جاؤ بیٹا. اچھا، رومال نما، کوئی زیادہ کوئی کم. یہ مجھے حیرت ہوئی. وہ تو کہہ رہا پورا تھان لے جاؤ بھائی فری. یہ پورے تھان کی بجائے اس میں سے پیسز کاٹ رہے ہیں، ٹکڑے کاٹ رہے ہیں. مولا ایک دم سے پھر نقشہ بدل گیا. میں نے دیکھا سنہری رنگ کا پنجرا ہے. یہ فارسی والا پنجرا نہیں، اردو والا. فارسی میں قفس کہتے ہیں اس کو، جس میں آپ پرندے رکھتے ہیں. ایک پنجرا ہے سنہری، اس میں سے حسین آواز ہے کسی پرندے کی. یہ جتنی بھی آوازیں ہیں نا پرندوں کی جو آپ کو متوجہ کر لیتی ہیں ایک دم، یہ ہے روح کی غذا. قرآن کی تلاوت کوئی خوشحالانی سے کر رہا اور ایک دم توجہ کرتے، یہ روح کی غذا ہے. موسیقی نہیں ہے، ہارمونیم نہیں ہے، طبلہ نہیں ہے. یہ اس کی اپنی خود ساختہ ایک خیال ہے، خام خیال ہے. اللہ نے جو آوازیں پیدا کی ہیں نا، باغات میں جائیں تو وہ ایک ہوا کی سریلی آواز آپ کے کانوں میں آتی ہے تو وہ روح کو متوجہ کر لیتی ہے. کوئل جب وہ کوکتی ہے تو آپ متوجہ ہو جاتے ہیں. اور بے شمار ایسے پرندگان ملیں گے آپ کو. مولا سنہری پنجرا ہے، وہ قفس ہے، حسین ترین سریلی اس کی چہچہاٹ ہے. لیکن جب میں قریب گیا تو وہ بالکل خالی تھا. مولا پھر منظر پلٹ گیا. تالاب ہے حسین ترین سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا. اس کی کشش مجھے اس کی طرف لے گئی. لیکن منظر میں نے جب دیکھا تو میں حیرت زدہ ہوا کہ اتنا خوبصورت تالاب اور اس میں پانی گدلا، کیچڑ. پھر بدل گیا. میں نے دیکھا کہ موٹی تازی گائیں ہیں، دبلی پتلی گائیں ہیں. وہ جو موٹی فربا گائیں ہیں اس کا کوئی دودھ نہیں دو رہا. پتلی گائیں کمزور جو بیچاری ہیں ان کا دودھ دویا جا رہا ہے. مولا اس کی تعبیر دیجئے. اب یہ تو صرف مولا متقیان جیسا صاحب علم ہو یا رسول ہوں یا آل رسول ہوں وہ دیں گے. آپ نے فرمایا جابر حیران ہونے کی بات نہیں ہے، یہ آخری زمانے کے حالات دیکھیں تم نے. جب ہمارا فرزند آئے گا نا، ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. یہ آخری دور، یہ دور ہے، اس زمانے کے حالات ہیں. یہ جو تم نے کپڑا دیکھا ہے نا، یہ اسلام ہے. اللہ کہہ رہا آؤ جنت لے لو. کوئی تم پہ ٹیکس نہیں لگے. اللہ نے کوئی ٹیکس لگایا سانس لینے کا؟ اگر وہ اس پہ ہی آ جائے اجرت مانگنے پر، ہم سانس کا دیکھیے میں اپنی ڈیٹ آف برتھ مجھے کوئی یاد ہے اب تک کی، میں اپنی بتا دوں گا. یہ میری عمر ہے. آپ جتنی بھی تشریف فرما ہے آپ بتا دیں گی کہ اس ٹائم تک میری یہ عمر ہے اس دنیا میں. کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ میں نے آغوش مادر سے اب تک سانس کتنی لی ہیں. ہے کوئی جو بتا دے؟ نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس سانس تو اس نے تب لی ہیں جب ہوش میں نہیں تھا، سوائے ماں کے آغوش میں اس کو سنبھالا گیا ہے. ماں کے شکم میں تو اس نے سانس لی بھی نہیں. وہ تو سلسلہ ہی اور ہے، کیونکہ وہاں اس کی ناک سیلڈ ہے، وہ سانس لے ہی نہیں سکتا.
وہ منہ کھول ہی نہیں سکتا، وہ آنکھ کھول ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ماں کی شکم کی زندگی کو سمجھ جائے تو وہ قبر کی زندگی بھی سمجھ جائے گا۔ ہم یہی زندگی نہیں سمجھ پائے، پوری سائنس اسی پہ حیران ہے۔ وہ خالق اکبر، وہ رب اکبر جو ماں کے شکم میں انسان کو بغیر رزق کے نہیں چھوڑ رہا، وہ برزخ میں بغیر رزق کے کیسے چھوڑ دے گا؟ لیکن وہاں اس کی غذا اور تھی، وہ اس لیے تھی کہ وہ عالم ہی اور ہے۔ اگر کوئی سوال کر لے یا اللہ یہ ہاتھ دیے ہیں یہ تو سب بیکار ہے، کچھ بھی اس سے کام انجام نہیں ہو سکتا۔ قدم ہے کوئی اقدام نہیں ہے، ذہن ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے، آنکھ ہے کوئی منظر ہی نہیں ہے، تو جواب کیا آئے گا؟ تم اس عالم کے لیے نہیں ہو، تمہارا عالم کچھ اور ہے۔ اللہ نے کہا یہ عالم بھی تمہارا مکمل دائمی نہیں ہے، یہاں دوام نہیں ہے کسی کو، یہ عالم بھی عارضی ہے، یہ کمرہ امتحان سمجھو اس کو۔ یہ جتنی نعمتیں دے رہا ہوں یہ اسباب امتحان ہیں، جیسے بچے کو چیئر ٹیبل اس کو پیپر دیا جاتا ہے کہ لکھو اب اس پہ، باقی چیزیں وہ کمرہ امتحان والے ممتحن دیں گے، آپ کا کام ہے پورا سال تیاری کرنا۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کمرہ امتحان ہے، تمہارے ہاتھ میں پیپر ہے، جو لکھو گے اسی کا رزلٹ ہم تمہیں وہاں سنائیں گے۔ جس کو دائیں ہاتھ میں ہم پیپر پکڑا دیں گے وہ کامیاب ہوگا، جس کے بائیں ہاتھ میں آ جائے گا وہ تو سمجھ جائے گا میں گیا۔ اب جس طرح بچہ کمرہ امتحان سے نکل کے جانتا ہے کہ میں فیل ہوں گا کیونکہ کچھ بھی نہیں لکھ سکا میں، 33 اب تو مجھے نہیں معلوم کیا سلسلہ ہے، ہمارے زمانے میں 33 نمبر والا پاس ہو جاتا تھا، کسی کے 30 ہیں تو کہتا ہے چلو پاس کر دو اس کو، 3 اور لگا دو۔ اب جس نے لیے ہی نہیں تو معلم کیا دے اس کو نمبر، جس نے بالکل کورا صفحہ رکھا ہے۔ اچھا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ یک من ہوتا ہے یہ جتنے بھی میں نے 5 سوال کیے ہیں یا جتنے بھی کیے ہیں سارے غلط ہیں، تو لکیر پھیر دیتا ہے، اثر 9 پرچہ مرتب کرتا ہے۔ ممتحن اس کو نہیں روک سکتا، چونکہ وہ ابھی تک دورہ امتحان میں ہے، ٹائم ختم نہیں ہوا، تو وہ غلطی کو سدھار سکتا ہے، نیکی میں بدل سکتا ہے۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے جب تک زندہ ہو، 70 سال 80 سال میں بھی اگر تم توبہ کی قلم سے اپنی زندگی کے صفحے پر اس کو لائن لگا دو اور اثر 9 آؤ، وفادار بن کر آؤ، جو تم نے عہد کہا تھا نا وہاں الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم سب نے کہا تھا قالو، تو آؤ اس عہد کو پورا کرو۔ جابر یہ آخری زمانے کا دور ہوگا جہاں اسلام ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے گا، مجھے یہ عقیدہ پسند ہے میں اس پہ رہوں گا، قیامت سے میرا کوئی سروکار مقصد نہیں ہے، مجھے زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں جانوں اور مولا علی جانے۔ علی کو وہ انسان ہی پسند نہیں ہے جو پہلے توحید شناسہ نہ ہو۔ علی اس انسان کو زمین پہ چلتا پھرتا ہی نہیں دیکھنا چاہتے جو عادل نہ ہو، علی اس انسان کو زمین پہ چلتا پھرتا ہی نہیں دیکھنا چاہتے جو بے نمازی ہو۔ 2 الفاظ 2 ہیں آپ کے، حارث ہمدان، حارث ہمدان 2 اشخاص کو میں زمین پہ برداشت نہیں کر سکتا، ایک عادل پسند نہ ہو اور ایک نماز نہ پڑھتا ہو۔ عادل کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں علماء کا معیار کیا ہے؟ پہلی شرط اس کی علم کے بعد عدل ہے۔ پیش نماز کے لیے علم کی اتنی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اتنے کہ واجبات جانتا ہو، مسائل جانتا ہو، روزہ احکام جانتا ہو، لیکن جو عالم جسے آپ کہتی ہیں اس میں پہلی شرط عدل ہے۔
اگر عدل نہیں ہے تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی کسی بات پہ بھروسہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں اسانید روات میں، یعنی سند کی، روایت کی سند میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ کہنے والا عادل ہے، یہ کہنے والا عادل ہے۔ فاسق عادل نہیں ہو سکتا، فاجر عادل نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنے والا عادل نہیں ہو سکتا، کسی کا حق مارنے والا عادل نہیں ہو سکتا۔ آ جائیے، بسم اللہ جناب، آ جائیے، آگے آ جائیے۔ تو وہ عادل نہیں ہو سکتا نا۔ آخری زمانے میں لوگ اسلام ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے۔ وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے۔ میرا نماز سے کیا تعلق؟ اس مسجد میں تو علی قتل ہوئے تھے، میں مسجد میں کیوں جاؤں؟ تو کربلا کیوں جاتے ہو بھائی؟ کربلا میں تو 72 شہید ہوئے، بلکہ زیادہ تعداد ہے، یہ تو عام ہو گئی نا 72۔ وہاں کیوں جاتے ہو؟ بات وہ کرو جو عقل کے مطابق ہو، لاجیکل بات ہو۔ ایسی بات مار دیتے ہو کہ جناب مسجد میں تو علی کو تو مسجد سے محبت تھی، علی سے تو، علی دو ہی چیزوں سے تو عشق کرتا تھا۔ مولا خود فرماتے ہیں جب میں چاہتا تھا کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن پڑھتا تھا، اور جب میں چاہتا تھا میں اللہ سے ہم کلام ہوں تو میں نماز پڑھتا تھا۔ نماز الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ اس سے کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کی روح لے لے تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب میں سجدہ کر رہا ہوں تو میرا رب میرے سامنے ہے، میری کیفیت دیکھ رہا ہے۔ جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل قریب ہو کے سن رہا ہے اور مجھ سے ہم کلام ہے۔ یہ تب ہوگا جب معرفت الہی ہوگی۔ بہت سے لوگ کانپتے ہیں، سجدے میں رو رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں؟ عرفان ہوتا ہے کس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں؟ اس سے جو مجھے بغیر مانگے دیتا رہا۔ جابر یہ اسلام کی حالت ہو جائے گی۔ دوسرا منظر جو تم نے دیکھا ہے کہ وہ سنہری پنجرا قفس، اس میں حسین آواز تھی، یہ اس دور میں وفا کا عالم ہوگا۔ وفادار کا لباس بہت اچھا ہوگا، آوازیں بڑی پیاری ہوں گی ان کی، لیکن اندر جھانکو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وفا آج کل دیکھ لیجئے آپ، وفا کا کیا حال ہے۔ سب کہتے ہیں میں وفادار ہوں، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کتنی وفا ہے۔ وفا تو آنکھوں سے چھلکتی ہے۔ وفا کے لیے لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ یہ وفادار ہے۔ یہاں قرآن کی قسم کھانی پڑتی ہے میں وفادار ہوں، آئمہ کی قسم کھانی پڑتی ہے کہ میں وفادار ہوں۔ اس دور میں وفا کا یہ حال ہو چکا ہوگا کہ بہت ہی حسین چہرے تو تمہارے سامنے ہوں گے لیکن وفا نہیں ہوگی۔ تم نے دیکھا کہ وہ تالاب تھا، اس میں سونے کی اینٹ لگی ہوئی تھی اور اندر گدلا پانی، کیچڑ۔ وہ اس دور کے علماء ہوں گے۔ ہم صرف آپ ہی کو نہیں سناتے، اپنے کو بھی رگڑتے خوب۔ میں تو خیر طالب علم ہوں، عالم نہیں ہوں۔ یہ علماء سو، علماء حق کا نہیں۔ علماء حق جو ہے اس کا تو ایک بہت مقام ہے، اس کی تو بہت منزل ہے۔ یہ وہ علماء ہوں گے جو لباس میں بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، داڑھی پہ بھی آئل لگا کے آئیں گے، چہروں پہ کریم مل کر میک اپ کرا کے، ایسے ایسے بھائی لوگ آ رہے ہیں۔ ایک مومن مجھے یہ کہہ رہا عزادار کہ قبلہ میں نام نہیں لوں گا، نوا خان آ رہا تھا لاہور، اس نے کہا 25 محرم کو وہ آ رہا ہے، اور اس نے کہا میں سب سے پہلے جاؤں گا پارلر، جاؤں گا میں نے پہلی نشست میں کہا تھا کہ جب میڈیا فاسٹ ہو جائے تو وہ ایکٹر بنا کے ممبروں پہ لا رہا ہے، تو روحانیت کہاں رہے گی؟
روحانیت نہیں رہے گی، اس روحانیت کا تعلق ہی نہیں، کسی پہ اثر ہوگا ہی نہیں۔ فرما رہے یہ اس دور کے علماء ہوں گے، دیکھنے میں بہت حسین ہوں گے، باتوں میں بڑے خلیق ہوں گے، لیکن اندر جھانکو گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ علم کے ساتھ اگر تقوی اور عمل نہیں ہے وہ علم نہیں ہے۔ اگر علم اس لیے حاصل کیا گیا ہے کہ میں مادہ حاصل کروں گا، مادیت کی طرف جاؤں گا، تو وہ علم نہیں ہے، معلوم ہے، وہ معلومات ہیں اکٹھی کی حاضر میں جمع ہو گئے، اسٹور روم کی طرح جس طرح جمع ہو جاتی ہیں۔ علم نہیں ہے۔ علم تو وہ ہے کہ جو خارج سے ذہن میں آتے آپ کو بالحرکت کر دے، حرکت میں مبتلا کر دے، پرواز میں مبتلا کر دے، علم تو اسے کہتے ہیں۔ یہ بھائی بیٹا آپ جو بیٹھے ہو سامنے، یہ مجھ سے مل کے جائیے گا آپ بعد میں۔ باتیں چونکہ درس میں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں، مجلس میں اور باتیں ہوتی ہیں، ہم نے حوضہ حسینیہ کا رنگ ہی بدل دیا ہے۔ مجالس امام حسین ایک حوضہ ہے، حوضہ یونیورسٹی جسے آپ کہتے ہیں، اور اس میں ہر سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے۔ کون سا سبجیکٹ ہے جو اس حوضے میں نہیں؟ توحید وہاں ہے، نبوت امامت وہاں ہے، شرف انسانیت وہاں ہے، کمال انسانیت وہاں ہے۔ اس دور میں یہ علماء، اب دیکھیں عالم کیسا ہوتا ہے، اگر عالم بن جائے۔ مقدس اردبیلی یہ نام آپ نے سنا ہوا ہے، احمد نام تھا ان کا، احمد۔ ان کے والد بھی مرجع تھے۔ احمد مقدس اردبیلی ایسے پیدا نہیں ہو گئے، باپ بہت مقدس تھا۔ مقدس ان کا تو لقب خیر امام سے ملا ان کو۔ مولا متقیان کے حرم کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے تھے، یہ بھی حرم میں جاتے تھے دروازے خود کھل جاتے تھے۔ ان کا شاگرد کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی، ایک دن میں تعاقب میں رہا کہ میں جاؤں اور یہ جب دروازے کھلے تو میں بھی اندر داخل ہو جاؤں، تو مجھے ایسا لگا جیسے زمین نے مجھے جکڑ لیا، پیر ہی نہیں اٹھا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں رسائی ہر ایک کی نہیں ہے۔ دروازے کھل جانا دلیل نہیں ہے کہ میں بھی چلا جاؤں گا اندر، وہاں وہی جا سکتا ہے۔ یہ روز سوال کرتے تھے امام سے، ایک دن آپ نے فرمایا تم روز آتے ہو مقدس، آج تمہارا امام مسجد کوفہ میں ہے، یعنی امام وقت، آج میرے بیٹے سے جا کے پوچھو یہ سوال۔ اب دیکھیے کہاں مولا کی قبر ہے، کہاں مسجد کوفہ ہے۔ پیدل گئے، امام سے سوالات پوچھ کر آئے۔ یہ ہیں وہ عالم، یہ شروع کے ان کے ہیں واقعات۔ اور وہ واقعے میں یہ ہے کہ یہ کربلا جا رہے تھے، زیادہ راہ نہیں تھا، تقدس بہت تھا، پیدل سفر کر رہے تھے، گھوڑا سوار آئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ کربلا معلی، آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ گھوڑے پر بٹھا لیا، سوالات کرنے لگے، ہاں بھائی نجف کے حالات سناؤ، اس وقت نجف میں فلاں عالم ہیں، مرجع ہیں، مجتہد ہیں، کہاں کیا کمال کے ہیں جی، وہ تو بہت مقدس ہیں، بڑا علم ہے، سب کا بتا رہے ہیں، اپنا بتا ہی نہیں رہے۔ عالم کے پاس اگر عاجزی نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے۔ تکبر جہاں آئے گا وہاں علم ختم ہو جائے گا۔ جتنا بڑا عالم ہوتا چلا جائے گا اتنی اس میں عاجزی آ جائے گی۔ اگر عاجزی نہیں ہے، آپ کو دیکھ کے منہ پھیر رہا ہے یا 100 حربے استعمال کرے، وہ عالم نہیں ہے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، علم اس کے پاس نہیں ہے۔ آخر میں خود پوچھا، بھائی وہاں ایک نام احمد بھی ہے؟ کہا جی وہ تو میں ہی ہوں، حقیر ہوں، ایک طالب علم ہوں، میں کہاں عالم اور کہاں تقدس۔ اب امام فرماتے ہیں احمد اپنے کو اتنا چھوٹا نہ سمجھو، حقیر مت سمجھو، جانتے ہو
تمہارا سینہ میری پشت سے ملا ہوا ہے، میں تمہارا امام وقت ہوں۔ وہ امام پھر راہوں سے اٹھا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو، ان کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو ایسوں کو۔ اسی طرح وہ بے شمار مومنین کے کام آتے ہیں اگر وہ ظرف اتنا رکھتے ہوں، اس میں تقدس ہو۔ اگر کوئی دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو خلوت میں، عوام میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ خلوت میں رات کے وقت کچھ کام ایسے کرتے ہیں کہ جو عوام کے لیے مفید ہوں، اللہ کو وہ بہت بندہ پسند ہے۔ ملک کی اکانومی بہتر ہو جائے، ملک سے غربت ختم ہو جائے، ملک سے جہالت ختم ہو جائے، ملک سے ظلم ختم ہو جائے، یہ ساری چیزیں جو رات کو سوچتا ہے اور اس کو بیٹھ کے پھر قوانین میں شکل دیتا ہے، مشورے دیتا ہے، اس کی وہ پوری رات عبادت میں ہے۔ ہم 500 رکعت پڑھ لیں وہ ایک طرف، اس کا صرف سوچ اور فکر کر کے معاشرے کو بدلنے کی صورتحال کو نقل کر لینا، یہ اس کی عبادت ہے۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، تمہارا فکر کیسی ہے، تمہاری فکر میں حسن ہے کہ نہیں ہے۔ فکر میں حسن نہیں ہے تو عمل میں کہاں حسن ہوگا، نیت ہی میں حسن نہیں ہے تو عمل میں حسن کہاں ہوگا۔ تو جب تک اس راہ پہ نہ آ جائیں جو امام چاہتا ہے، اب جس ہدف امام حسین علیہ السلام کو میں نے مجالس کو اپنی شہرت کے لیے چنا ہوا ہو، آپ کہیں گے وعدہ دار حسین ہے، لوگ کہیں یہ بہت بڑا بانی ہے، پیسہ لگاتا ہے، امام بارگاہ بنا دینا کمال نہیں ہے، اس امام بارگاہ سے ہدف امام پہنچا کر اس کو حسینی بنانا کمال ہے۔ یہ تو آپ نے لوہا لگا دیا، سیمنٹ لگا دیا، دیواریں کھڑی کر دیں، در و دیوار بنا دیے، اس کا نام ملے گا ہمیں؟ در و دیوار بنانے کا ملے گا؟ انسان کیسے بنائے ہیں، مسلمان کیسے بنائے ہیں، مومن کیسے بنائے، مجھے ایک دکھا دیجئے، اس کی تو عاقبت سنور جائے گی، اس کا خاندان بخشا جائے گا جو ایک عشرہ محرم سے ایک حسینی بنا دے۔ عورتوں کی بات تو نہیں ہے، بیچاری عورتیں تو بہت آگے ہیں، اب یہ چونکہ یہ لائیو مجلس جاری ہے، مرد میرے خلاف نہ ہو جائیں۔ کچھ مردوں کو ہم کہتے ہیں بھائی آپ روز تو فعل حرام کرتے ہو، اس طرح پھیرتے ہو، کیا توقع رکھتے ہو امام حسین کے حسینی بن جاؤ گے؟ یہ غلط فہمی ہے کسی شخص کو کہ اگر حرام کو نہیں چھوڑ رہا، واجب ادا نہیں کر رہا، امام اسے کیسے قبول کر لیں گے؟ اب یہ یعنی اپنی جواز کے لیے یہ سوالات لاتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی عقل ہی نہیں اس کو مانتی۔ کربلا میں جنگ ہو رہی تھی، اہم ترین کیا تھا کہ جنگ روک لیں، یہی تھا نا۔ ظہر آ گئی، انہوں نے کہا ہم نہیں روکیں گے جنگ، آپ نے فرمایا ہم نماز پڑھیں گے۔ ایسی نماز نہ فلک نے آج تک دیکھی ہوگی، نہ زمین پر ایسی نماز ہوئی ہوگی۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ بھئی وہ آپ دین اپنی مرضی کا دیں، ہم دین اپنی مرضی کا دے رہے ہیں، دین اپنی مرضی کا لے رہے ہیں، ہم لقمے دیتے ہیں خطباء کو۔ کیا آپ نے یہ پڑھنا ہے؟ آپ نے ان موضوعات پہ پڑھنا ہے؟
وہ عالم ہی نہیں ہے جو آپ کے موضوع پہ پڑھے. وہ کاہے کا عالم ہے جو آپ کا موضوع لے کے پڑھے؟ معاشرے کی ضرورت کو دیکھے، وہ مشاہدہ کرے معاشرے کا، اس پہ ٹاپکس بنائے، اس پہ پڑھے کہ یہاں یہ المیہ ہے تو میں نے یہ پڑھنا ہے. ہمیں اگر کوئی کہے کہ یا اس موضوع پڑھے، میں آپ خود پڑھ لیجئے بھائی، ہم تو طالب علم ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ آپ پڑھیے. اگر آپ اتنی ذہین ہیں، قابل ہیں کہ علماء کو مشورہ دیں تو آپ تو خود پڑھیے. پھر آپ تو جب عالم اپنی وقعت کو کھو دے، حیثیت ہی کھو دے اپنی چند ٹکوں کے پیچھے، تو پھر اس کا یہ حال ہو جاتا ہے. لوگوں کو کہتے ہو کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، رازق وہ ہے، اور خود تم لوگوں کی پاکٹس دیکھتے ہو، تو پھر زبان میں کہاں سے ہوگا بھائی؟ اللہ نے کہا ہے میں نے تمہیں خلق کیا ہے، تم میری اطاعت کرو، باقی تمہارا کوئی کام نہیں ہے. میری اطاعت میں اپنا جو ضروریات زندگی کا میں نے حکم دیا ہے وہ کرو، جو تمہارے ذمے ہے. اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے حل دیا ہے. اس حل کے ذریعے سے ہم نے نکاحوں میں بھی، شادیوں میں بھی، وہاں بھی اپنی پسند کی چیز رکھی ہوئی ہے. اسلام نے اگر قرآن نے حکم دے وَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وہ کہہ رہا ہے اگر تم فقیر بھی ہو تو میں غنی کروں گا، لیکن اس کو حرام طریقے سے انجام نہ دینا، نکاح کرو. ہم نے اس آسان چیز ہی کو مشکل بنا دیا. بچی کو 10,000 مہر دیا جاتا ہے اور خرچہ کتنا کیا جاتا ہے؟ فضولیات پر. مجھے کہتے ہیں نا آپ نکاح کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے تو نہیں پڑھتا میں نکاح کہ بھائی میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، اس فعل کا میں حصہ نہیں بنوں گا. آپ نے 8 لاکھ کی صرف خرچ کیا ہے وہاں پر، بچی کو آپ دے رہے ہیں 10,000 روپے. حق نہ ہے. وہاں آپ یہ کہہ دیتے نہیں سادگی ہونی چاہیے، تو سادگی تو پہلے یہاں کرتے. یہ ذمہ تو لڑکے کا ہے، یہ لڑکی کے باپ کا تو ہے ہی نہیں. سادگی ہے تمہیں وہاں پسند آئی نہیں. اسلام یہ دیکھ لیجیے، یہاں اسلام کی سادگی لے لی اپنے بارے میں، دوسرے کے بارے میں سادگی ختم. یہ ہے آخری زمانے کی چیزیں جو آج بالکل اگر آپ دیکھیں تو ہم اس حد سے بھی باہر جا چکے ہیں جو حدود ہیں. جابر وہ جو تم نے دیکھی سوکھی ہوئی گائیں اور وہ فربا گائیں، وہ اس دور کے معاشرے کے لوگ ہیں، وہ جو غربا ہیں، ایک امرا ہیں. اچھا اس غربا میں بھی سفید پوش بیچارے بالکل ہی مارے جا رہے ہیں، جو کہہ ہی نہیں سکتے کسی کو، وہ سوال ہی نہیں کر سکتے، ہاتھ ہی نہیں پھیلا سکتے، وہ تو بالکل مر گئے. قبلہ آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، اس کو نوٹ کیجئے گا. میں جانتا ہوں ماشاءاللہ آپ بڑی فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں سید ہوں یا میں سیدہ ہوں اور مال سادات ہے، 2 گواہ بھی پیش کر دے یا کسی عالم کی گواہی پیش کر دے، بات ختم ہو گئی. اب آپ محلے میں جا کے کیوں پوچھتے ہیں اس سے؟ ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے آپ نے. امام زمانہ حساب لیں گے آپ سے کہ تم نے میری مومنہ کو ذلیل کیا. رسول کہیں گے میری بیٹی کو ذلیل کیا تم نے. جب اس نے گواہی دے دی بس بات ختم ہو گئی، آپ کا کام نہیں ہے. اب جب خمس نکال دیا وہ آپ کا مال ہے ہی نہیں، وہ مال امام ہے، وہ دین پر خرچ ہوگا، اور مال امام دینے والا حساب بھی نہیں لے سکتا کسی عالم سے کہاں خرچ کیا، تمہارا ہے ہی نہیں. وہ تو امام وقت کا ہے، وہ لیں گے حساب. سید کا مال تم نے نکالا، وہ سید کا سیدہ کا ہے، خاندان میں ہے تو اس کو دو،
خاندان میں نہیں ہے، محلے میں دیکھو، محلے میں شہر والوں کو دیکھو. ہمارے یہاں مسائل ہی الٹ پلٹ ہے. نہ کوئی عالم وہ اس لیے نہیں بتاتے کہ ان کا تو بھلا ہو رہا ہے. ادارہ کیوں بتائے گا آپ کو یہ کام؟ یہ اداروں کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے. خود دیکھیے، سید کو خود تلاش کیجئے. ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر سید لے جائے ان سے مال، یا وہ سید مستحق ہی نہ ہو. مستحق بھی وہ کہ جو 6 ماہ تک اس کو اتنا دے دیا جائے کہ وہ ہاتھ نہ پھیلائے، گرفت ہو جائے گی. تو یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف موڑ لینا، یہ میرا جاننے والا ہے. اب مستحق تو ہے ہی نہیں، وہ جاننے والا ہے تو کیا ہوا؟ اس نے باہر جانا ہے، ٹکٹ لینی ہے، مستحق ہو گیا وہ. کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ باہر ہی جا کے نوکری کرے؟ اس پہ مال سعادت کیسے دے دیا آپ نے اس کو؟ اس نے مکان خریدنا ہے، اتنے پیسے کم ہے، ذرا اس کو دے دیجئے، بھائی میرا جاننے والا ہے. دے سکتے ہیں آپ؟ بھوکوں مر رہا ہے جو، پہلے اس کو تلاش کرو. جس کے پاس بچے کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں، اس کو تلاش کریں آپ. جو اپنے خانوادے کو چلا نہیں پا رہا بیچارہ، ایک وقت کی روٹی کے بعد دوسری روٹی کی فکر ہے. مذاق نہیں ہے یہ مذاق نہیں ہے. اگر کوئی غیر مستحق آپ سے مال سعادت لے گیا تو واجب پھر ہو گیا. زکوٰۃ اگر کوئی غیر مستحق لے گیا واجب ہو گئی دوبارہ. فطرہ غیر کوئی مستحق لے گیا پھر واجب ہو گئی. پھر کہے گا اللہ تم نے اس کی شرائط پوری نہیں کی. ہر عمل کی شرائط ہے. خیر طول نہ ہو جائے تو آپ نے فرمایا آخری دور کے امراء اور غرباء ہیں. ٹیکسز لگائے جائیں گے غرباء پر، رئیسوں کو دی جائے گی سہولت. اچھا پرانی گاڑی پہ ٹیکس لگا ہوا زیادہ، نئی پہ کم کر دیا. ہر سال بھرتے ہیں نا آپ، جو پیچھے جائیں گے ان کے ٹیکس زیادہ ہیں. ہنسی آتی ہے انسان، کیونکہ نئی گاڑی تو خریدیں گے عمرہ، وہ رئیس خریدیں گے نا. اس دور میں یہ حال ہوگا کہ غریب کا خون نچوڑا جائے گا، رئیس کو چڑھایا جائے گا. اس کو یوں سمجھ لیجیے آپ، گندم کی کاشت میں خون پسینہ اس کا بہہ رہا ہے، مستفید کون ہو رہے ہیں اس سے؟ اس کو جمع کر کے کون مزے لوٹ رہا ہے؟ گنا کون کاشت کر رہا ہے؟ ملیں کون بنا رہا ہے؟ چینی کا ذخیرہ کون کر رہا ہے؟ آٹا ذخیرہ کہاں ہو رہا ہے؟ گندم ذخیرہ کہاں ہو رہی ہے؟ یہ کہاں سے آتے ہیں بھائی اتنے بڑے بڑے محلات؟ مولا کائنات دنیا سے گئے، کوئی محل چھوڑ کے نہیں گیا. علی کا تو وہی چھوٹا سا گھر ہے. گھر ایسے بناؤ کہ اللہ ان بیوت کا ذکر کرے قرآن میں. اپنے گھروں کو ایسا بناؤ کہ وہ اللہ ان کا تذکرہ کرے. علی و بطول کے گھر کا قرآن میں تذکرہ ہے، علی و بطول کی شادی کا قرآن میں تذکرہ ہے، علی و بطول کی نسل کا قرآن میں تذکرہ ہے. اپنے کو ایسا پاک بناؤ کہ ہم تمہاری نسل کو بھی قرآن میں رکھیں. تمہارے عمل کو 500 آیات ہیں صرف مولا کائنات کے لیے. علی کو آپ نے علی کو صرف نعروں میں رکھا ہوا ہے. علی تو وہ منزل کمال ہے جس کو اگر کوئی دیکھ لے تو وہ انسان کامل بن جائے، میثم تمار بن جائے. اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ اب ذمہ داریاں بلانے والوں کی بھی ہیں. آپ یاد رکھیے جو آپ عزاداری پہ مال خرچ کرتی ہیں، جب وقف کر دیتی ہیں، میں نے نیت کی کہ میں یہ 1000 روپے اس عزاداری کے، وہ مال امام ہو گیا. یہ جتنی صندوقچوں میں سے پیسے نکلتے ہیں مال امام ہے. اپنی مرضی سے تصرف نہیں ہو سکتا. اپنی مرضی کا کوئی ذاکر نہیں بلا سکتے آپ. اگر وہ بے دینی پھیلا رہا ہے تو آپ حصے دار ہیں. جو ہی آپ نے نوٹ کیا کہ یہ بے دینی پھیلا رہا ہے، یا تو اسے روکیں یا اس سے معذرت کریں، اسے لفافہ دیں کہ بھائی
ورنہ امام وقت حساب لیں گے کہاں کہاں تلوار چلے گی امام کی، کس کس گردن پہ تلوار آئے گی امام کی۔ امام کی تلوار کہیں نہیں رکے گی، یاد رکھیے گا آپ۔ نہ علی نے توحید کے دشمن کو چھوڑا ہے، نہ فرزند علی توحید کے دشمن کو چھوڑے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ وفادار بن جائیں اس کے، توبہ کر لے انسان۔ اور اس کو رات کو نیند کیسے آتی ہوگی جو خود دیدہ و دانستہ بے دینی پھیلا رہا ہے، وہ سوتا کیسے ہے؟ چند ٹکوں کے پیچھے قرآن کہہ رہا ہے ہم تمام نفوس سمیت پوری دنیا کو مخاطب کر کے کہ ان لوگوں نے تھوڑے مول پر دین بیچ دیا، بہت تھوڑا مول دیا، دین بیچ دیا۔ لیکن کچھ ایسے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے ان مومنین کے نفوس اور اموال کو خرید لیا۔ کچھ ہیں جو اپنے زندگیوں اور اموال کو بیچ کر آئے ہیں، اللہ خرید چکا ہے ان سے، ان کی جانوں کو بھی مالوں کو بھی۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت اب ان کی ہے، جو قاتلون فی سبیل اللہ، یہ قتل بھی کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں۔ یہ اس لیے قتل نہیں کرتے کہ ہم مشہور ہو جائیں بہت بہادر، علی کی بہادری قتل کرنا نہیں ہے۔ علی کی بہادری دیکھنی ہے تو جنگ خندق میں دیکھیے، جب غصہ آیا ہے تو دشمن کو چھوڑ دیا، ٹہلنے لگے۔ جب گھوڑے کو غصے کے نفس کے گھوڑے کو تھام لیا، اب اس کا سر قلم کیا، کیوں کہ میرا ذاتی غصہ نہ آ جائے۔ یہ ہے جہاد اکبر علی کا خندق میں۔ جہاد اصغر ہے کسی کی گردن اڑا دینا، جہاد اکبر ہے اپنے نفس کے گھوڑے کو لجام لے کر تھام لینا۔ اب جب پلٹے ہیں تو اب رسول اللہ نے فرمایا تھا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ خیبر میں کیوں نہیں فرمایا یہ آپ نے؟ جب چلنے لگے تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا میرا بھائی جا رہا ہے دمانا، بارز الایمان کلو الی الکفر کلہ۔ دیکھو مکمل ایمان مکمل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، یعنی تم نے دیکھنا ہے کہ ایمان کس سے کہتے ہیں تو وہ علی ہے۔ اب علی کی نسبت سے تم نے مومن پہچاننا ہے، یہ علی سے کتنی قرب رکھتا ہے۔ مومن کون بنے گا؟ علی سے وابستہ ہو جائے۔ صرف نام علی علی لے کے جنت نہیں ملے گی جب تک حکم علی پر، حکم علی کی، دیکھیے علی کو مانا تو بہت لوگوں نے ہے نا، اردو میں آپ ایک ہوتا ہے ماننا، ایک ہے ماننی۔ علی کو مانا ہے لیکن علی کی مانی نہیں ہے۔ ماننا آسان ہے، بس کہہ دیا علی مولا میرا۔ جب آپ نے کہا نا علی میرا مولا ہے تو نفس بیچ چکے آپ، اولاد بیچ چکے آپ، مال بیچ چکے آپ۔ مال وہیں صرف ہو جہاں علی چاہتا ہے، اولاد کی تربیت وہی ہو جو علی چاہتے ہیں، میری زندگی ویسے ہی گزرے جیسے علی چاہتے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہلا یہ ماہ تیرا ہے اور تیرا وعدہ ہے، اس ماہ کی تمام ساعتیں جو عام ساعتوں سے بہت افضل ہے، اس کے دن و رات بہت افضل ہیں، اس کے لمحات بہت افضل ہیں۔ اس میں قرآن کی ایک آیت پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ بہلا اس ماہ کا واسطہ ہے جس میں تو نے قرآن کو نازل کیا، اس ماہ کا واسطہ ہے جس میں ایک وارث قرآن تشریف لائے، ایک وارث قرآن اسی ماہ میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ بہلا ہم سب کے اعمال کو قبول فرما، ہماری صحیح کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے والدین کے، ہماری اموات کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے معاف فرما، ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے بچے بچیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، امور کو سہل فرما، پریشانی کو دور فرما۔ جو والدین اپنی بچیوں کے بارے میں پریشان ہیں مولا، ان بچیوں کے لیے بہترین کف مہیا فرما۔ جو بچیاں اپنے گھروں میں شوہر کے گھر میں پریشان حال ہیں
مولا ان بچیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا مولا ہمارے بچے بچیوں کا مستقبل باعزت و باوقار بنا، مولا اپنی ذات کے کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا ہمارے ملکی حالات پر رحم فرما، ہمارے حالات پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں کا تحفظ فرما، ان کو غلبہ عطا فرما۔ جہاں بھی تیرے دین کے دشمن ہیں، قابل ہدایت ہیں تو ان کو ہدایت فرما، قابل ہدایت نہیں ہے تو مولا ان کو ذلیل اور رسوا فرما۔ بہرحال تمام مسلمانوں میں آپس میں اتفاق، محبت و یگان کو الفت پیدا فرما، ہمارے لیے وہ اسباب پیدا فرما کہ ہم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حاشیے میں مرتب ہونے کی اہلیت رکھ سکے۔ بہرحال ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان نشستوں کا بہترین انعام یہ ہوگا اپنی ذات اور قلب اطہر امام کو راضی فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ سید مظہر عباس، سیدہ تحسین زہرا، سید مرتضی زیدی، سمینہ بخاری اور جتنے بھی مریض ہیں مولا اس وقت ذہن میں ہیں تو ان کو بہتر جانتا ہے، مولا سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ واسطہ محمد آل محمد کی عظمت کا مولا ہماری لغزشوں سے، غلطیوں سے درگزر فرما دے، ہماری طرف نہ دیکھ بالا، اپنی رحمت واسعہ کی طرف دیکھ۔ سرکار محمد آل محمد کی عظمت جو تیری بارگاہ میں ان کی مقام ہے، اس مقام کو دیکھ کر مولا ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ آل محمد۔